جوان، آپ کو بتاتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے، میری قوم کے 17 سال کے جوان آج شراب کے ٹھیکے پر بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر۔ میری قوم کے جوان کہاں ہیں آج؟ زنا کے اڈے پر رات کے 4 بجے۔ کہاں ہیں میری قوم کے جوان؟ نشہ کرنے میں مصروف ہیں، ایم ڈی یوز کر رہی ہے، ہیروئن یوز کر رہی ہے۔ باضابطہ نام بدل جانے سے کیفیت اور کنڈیشن نہیں بدلتی، حکم نہیں بدلتا ہے۔ نشہ کر رہے ہیں، نشہ۔ یار خدا کے بندو، تمہیں نشہ کرنا ہی ہے، منع کس نے کیا؟ خوب نشہ کرو دل کھول کر، کسی نے منع نہیں، میں اجازت دیتا ہوں نا، نشہ کرو، مگر یہ لوکل والا نشہ نہیں جسے تم کرتے ہو۔ نشہ کرنا ہے تو برانڈیڈ نشہ کیا کرو۔ کون سا نشہ؟ جو نشہ بلال حبشی نے کیا، جو سلمان فارسی نے کیا، جو صہیب رومی نے کیا، جو حضرت عمار اور یاسر نے کیا۔ حال یہ تھا، بلال کو مارا اور گھسیٹا جاتا تھا، مگر پکار کے کہتے تھے تو ہو کہ ترش رو مجھے گالی ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ نشہ کرنا ہے، عشق رسول کا نشہ کرو۔ جوان ہر قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، سرمایہ۔ میری قوم کے جوان بھی سرمایہ ہیں، مگر اللہ اکبر آج دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے ایران کی سرزمین پر، روم کی سرزمین پر، جب مسلمانوں کے 3 جوانوں کو عیسائیوں نے گرفتار کیا، عیسائی بنانے کی کوشش کی، 2 کو زیتون کے تیل میں ڈال کے جلا دیا، لیکن تیسرے کو چھوڑ دیا۔ نوجوان ہے، تھوڑے دن کے اندر اسلام کو چھوڑ دے گا، عیسائی بن جائے گا۔ رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو وزیر نے پہنچایا اور کہا بیٹی جا کے اس کے ایمان کو خراب کر دے۔ بیٹی آئی، مگر امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں لکھا پوری رات بیٹھی رہی، مگر اس جوان نے اس لڑکی کی طرف ایک نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ جوان تھے ہمارے جوان۔ کہاں آپ؟ یہ رات میں موبائل کا، انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں لوگوں، یاد رکھو تم کیا سوچ رہے ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا دروازہ بند ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، جو ظاہر کرتے ہو میرا رب وہ بھی دیکھتا ہے، جو چھپاتے ہو میرا رب وہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس جوان پر روزانہ تقریباً 40 راتیں محنت کی گئی ہے، مگر جب 40 راتیں گزر گئی ہے، اس لڑکی کی طرف اس جوان نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو جو لڑکی اسلام سے دور کرنے آئی تھی، اسلام سے متاثر ہوئی، اور اس کے بعد اس لڑکی نے کہا جوان یہ تو بتا ایسا کون سا نشہ تیرے ذہن میں ہے؟ 40 راتیں میں نے محنت کی ہے، مگر ایک نظر بھی تو نے میری طرف اٹھا کے نہیں دیکھا۔ تو اس جوان نے اپنے انداز میں کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے کھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی ہے۔ جس کی نظروں میں یار کے تلوے کا جلوہ موجود ہو، وہ دنیا کے حسن سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہو آج جو حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ موجودہ ہمارے سماج میں شادی میں تاخیر بھی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نکاح سستا کرو، بس 2-4 منٹ آپ کے اور لے رہا ہوں، نکاح سستا کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج کیا ہوا ہے؟ زنا عام ہے، نکاح مشکل ہو گیا۔ کیا کر رہے ہیں ماں باپ؟ ایک تو 50 رشتے آتے ہیں لڑکی والوں کے دروازے پر، ان کو کوئی آزاد بندہ نہیں چاہیے، غلام چاہیے، سرکاری نوکر۔ کوئی آزاد بندہ خود مختار نہیں چاہیے، غلام چاہیے، غلام سرکاری نوکر۔ یاد رکھیے گا نوکری کے اوپر روٹی اور سبزی اور کھانا اور زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں زندگی بھی ہم نے دی ہے تو رزق دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنی بیٹیوں کا ایک شریف لڑکے کے ساتھ رشتہ کریں، جب وہ بالغ ہو جائیں، لڑکے بالغ ہو جائیں تو جتنا جلد ہو ان کی شادی کر دیں، تاکہ یہ دونوں زنا جیسے عظیم اور برے کام سے، جرم سے بچ سکے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر والدین اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں اور اگر ان سے گناہ ہو جائے تو ذمہ دار ماں باپ ہیں، انہوں نے ایسا زنا کا دروازہ کھولنے کیوں دیا؟ شادی جلد سے جلد کیوں نہیں دی؟ آپ کو معلوم ہے آج ہمارے سماج میں شادی میں تاخیر کی بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ لین دین، یہ جہیز، یہ سامان،
یہ سونا، یہ چاندی، یہ لمبی باراتیں، یہ فرمائشیں، یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب نے اپنی بیٹی کی شادی مسجد نبوی شریف میں کی ہے۔ کوئی حضور کی بیٹی سے زیادہ عظمتوں والی بیٹی ہے کوئی؟ لوگ کہتے ہیں نا میری اکلوتی بیٹی ہے، میں دل کھول کے شادی کروں گا، کسی کی نہیں مانوں گا۔ تیری اکلوتی بیٹی ہے، بہت نازوں سے پالی ہوئی بیٹی ہے، جیسی بھی ہو خاتمہ کے قدموں سے اڑنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ کون فاطمہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت میں لاکھوں سلام۔ کون فاطمہ جن کی شان یہ ہے قیامت کے میدان میں جب گزریں گی ندا دی جائے گی، اے اہل محشر نظروں کو جھکا لو، محبوب کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ کون فاطمہ جن کی شان یہ ہے حدیث میں ہے اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقام الیہا فقبلها واجلسها فی مجلسہ، جس کی شان یہ ہے جب میرے نبی کی بارگاہ میں آتی تھی استقبال کے لیے میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی چومتے، ہاتھ چومتے اور اعلان فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اتنی عظمتوں والی بیٹی، سبحان اللہ۔ نکاح کہاں کیا میرے نبی نے؟ کہاں؟ مسجد میں۔ میرا ایمان ہے میرے نبی اگر چاہتے تو جنت کے محلات خاتون جنت کے نکاح میں دے دیتے، میرا ایمان ہے، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ امت کے غریبوں کا خیال آ گیا کہ اگر میں نے لمبا جہیز دے دیا تو لوگ اس کو دلیل بنا لیں گے، رکشہ چلانے والے لوگوں کو رات میں نیند نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے جوانوں، آپ کو معلوم ہے جب نکاح ہوتا ہے پیغام لے کر جائیے، جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں علماء اکرام؟ علاوہ نان و نفقے کے، یعنی کھانا بھی آپ کو ہی کھلانا ہے اور اس کی زندگی گزارنے کے لیے جتنا سامان ہے وہ بھی آپ کو لا کے رکھنا، چونکہ مرد آپ ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی غیرت مند عزت دار مرد کسی عورت سے مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ زندگی گزارنے کا سامان وہ اپنے گھر سے لے کر آئے گی۔ ایک جو مرد ہوتا ہے اصلی مرد، وہ ہمیشہ اپنے بازو کی کمائی پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھتا ہے۔ اس لیے اپنے مزاج سے، آج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ رشتہ کرنے کے لیے کتنے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ بہت سارے جلسوں میں جاتے ہیں، ذرا بتائیے گا کوئی اچھا گھر ہو ہم رشتہ کریں گے۔ ہم نے بتا دیا حاجی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بیٹی تہجد گزار ہے، بڑی دیندار ہے، پھر بھی کہتا نہیں حضرت کوئی اچھا رشتہ بتائیے۔ ہم نے کہا اچھے کا مطلب یہ ہے آپ کی زبان میں کوئی مالدار رشتہ بتائیے جس کے ہاں سے دولت زیادہ مل جائے۔ یاد رکھیے گا جہیز میں دولت ملنے سے کوئی مالدار نہیں ہوتا، جب میرا رب دینے پہ آتا ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب خدا دینے پہ آتا ہے تو بغیر حساب عطا فرماتا ہے۔ کسی کے دینے سے دولت نہیں بنتی ہے، کسی کے دینے سے زندگی نہیں گزرتی ہے۔ اس لیے میرے جوانوں، اگر آج مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو، اگر آج تحفظ ناموس رسالت کا جذبہ تمہارے سینے میں ہے تو آج کے بعد یہ عہد کر کے جاؤ، ہم اپنے والدین کو جا کے کہیں گے میری ماں مجھے لڑکی مالدار نہیں تہجد گزار چاہیے، مجھے مالدار نہیں نمازی چاہیے۔ جن کی شادیاں ہو گئی ہیں نا، میں دارالفتاح میں بیٹھتا ہوں کئی سال سے، صبح سے شام تک جا کے دیکھیے منظر اسلام میں دارالفتاح میں، پوچھئے سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں اگر دارالفتاح کے اندر مسائل ہیں تو طلاق کے مسائل ہیں۔ 6 مہینے نہیں گزرے، 4 مہینے نہیں گزرے، طلاق ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے یہ دولت یہ مال اتنا آسان ہے کسی سے لے لینا؟ نہیں میرے عزیزو، لینے کا مزاج نہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ،